کس نے کہہ دیا کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے؟ حدیث تو بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوموار کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو روزہ رکھ کر اپنا برتھ ڈے منایا ہے، تو آپ بھی روزہ رکھ کر ناچ گانے کو اوائڈ کر کے، حرام ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کر کے، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے کیک بھی کاٹ سکتے ہیں اور برتھ ڈے بھی منا سکتے ہیں۔ اس کا کفار کی مشابہت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے۔ میرا مقصد ہرگز کسی کو کریٹیسائز کرنا یا ٹرول کرنا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سسٹر کا کلپ سنا، ان کی کافی فین فالوئنگ ہے اور ان سے بہت خیر پھیل رہا ہے، لیکن کسی بھی علم والے شخص سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس غلطی پر اصرار کرنا یا اس کی اصلاح نہ کرنا وہ ضرور غلط بات ہے، اور اسپیشلی تب جب اس کا تعلق شرع اور اسلام سے ہو۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو حدیث اور قرآن کے اکارڈنگلی کوئی اچھا عمل بتاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ انہیں تو جو اس بات جو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز آپ کے لیے دنیا آخرت میں صدقہ جاریہ کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر آپ غلطی پر ہیں اور آپ نے کسی کو کچھ غلط بتا دیا، تو سامنے والا تو لا علم ہے، وہ تو اسی طرح عمل کرے گا، لیکن اس کی گمراہی کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی اس کا واضح ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی گمراہی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی گمراہی کا بھی بوجھ اٹھائے ہوں گے، کیونکہ ایک چیز کا علم آپ کو نہیں ہے، کہیں کا مسئلہ کہیں پر آپ نے جوڑ دیا اور سامنے والا اس پر عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو انوسینٹ ہے۔ آپ نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے، اٹینشنلی یا ان اٹینشنلی جو کام کیا ہے، دوسروں کا بھی گناہ آپ کو ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ سسٹر نے کہا کہ کہاں کا یہ وجود ہے کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے، حدیث کا صحیح بخاری کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے حدیث کا معنی یعنی مفہوم تو بیان کیا، لیکن اس کی ڈیپتھ کو سمجھا نہیں سکی یا بتا نہیں سکی۔ صحیح بخاری میں حدیث اس طرح موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیر کے روزے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، سنت سے ثابت ہے، لیکن آپ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی پیدائش کے دن شکرانے کا روزہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اس کو برتھ ڈے کے ساتھ کنیکٹ کرنا کہ آپ حرام چیزوں سے اوائڈ کر کے، یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ یوز نہ کریں، لیکن آپ کیک وغیرہ کٹ کر سکتے ہیں، اس کو جائز قرار دینا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ہی حدیث باب بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید اس حدیث کے راوی ہیں، کہ تم تب تک پیچھے نہیں رہوگے جب تک تم قدم بقدم بلشت بلشت جو ہے اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرنا نہ شروع کر لو۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ سے مراد کیا اس سے یہود و نصارہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہود و نصارہ سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں۔ اب جب برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں، جب برتھ ڈے منائی جاتی ہے، سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اس پر کیک کاٹا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا یہ کیک کاٹنا مسلمانوں کے رسم و رواج سے یا مسلمانوں کی کسی سنت سے یا کسی کتاب سے، قرآن یا حدیث سے منسوب بھی ہے کہ نہیں؟ تو آج ہم ذرا اس ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ proflowers.com نامی ویب سائٹ کے مطابق خاص طور پر برتھ ڈے سیلیبریشن کے وقت اگر کیک نہ کاٹیں تو اس سے برتھ ڈے تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ ہم بھی بچپن سے ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی کوسچن نہیں کیا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں ہر برتھ ڈے پر کیک کاٹا جاتا ہے، کیوں کینڈلز جلائی جاتی ہیں، کیوں کینڈل بجھا کر پھر کیک کاٹا جاتا ہے۔ تو ہسٹری کے مطابق دنیا میں سب سے پہلا کیک 5 to 15 سینچری کے درمیان جرمنی میں بنا تھا۔ جرمن کے لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کو کیک کاٹنے کے ساتھ مناتے تھے اور اس کو کنڈر فسٹ کا نام دیا گیا تھا۔ سٹارٹ میں بنائے جانے والے کیک تھوڑے موٹے اور روٹی نما ہوتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شوگر یوز ہونے لگی۔ اس قسم کے کیک کو اس زمانے میں جبر ٹسٹا گورٹن کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد 17 سینچری میں کیک کے ڈیزائن میں مزید جدت آئی اور ان کو آئسنگ اور پھولوں سے سجایا جاتا تھا۔ کیک میں جدت آنے کے بعد اسے صرف دولت مند اور اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی خرید سکتے تھے، کیونکہ یہ بہت مہنگے اس ٹائم پر سیل ہوتے تھے۔ پھر 18 سینچری میں کیک بنانے کا عمل مزید ترقی کر گیا، کیونکہ کھانے اور بیکنگ کے برتن آسانی سے لوگوں کو بازاروں میں مل جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کیک بنانے کا سامان سستا ہونے لگا اور ساتھ ہی کیک کی قیمت میں بھی کچھ کمی آئی اور کیک بنانے کی تعداد میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیک پر کینڈل لگانے کی جو روایت ہے نا، وہ بھی ایک
ٹائم پر چلی تھی کہ ایک نظریے کے مطابق کیک پر کینڈل لگانے کا آغاز قدیم یونان سے ہوا تھا. یونانی گول کیک بناتے تھے اور اس پر کینڈلز لگاتے تھے، اور ایسا وہ اپنی چاند کی دیوی ارٹیمس کے احترام میں کیا کرتے تھے. یونانیوں کے مطابق کیک پر روشن موم بتیاں چاند کی چمک کی نمائندگی کرتی تھیں، جبکہ کیک سے نکلنے والا دھواں دعاؤں کو لے کر آسمان میں رہنے والے خداؤں تک پہنچتا تھا. یعنی یہ مطلب کہ اس میں شرک عنصر بھی پایا جاتا تھا. دوسری جانب کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ کیک پر جو ہے کینڈلس لگانے کا آغاز جرمنی سے ہوا تھا. کیک پر موجود کینڈلس زندگی میں روشنی کی عکاسی کرتی ہیں. آج پوری دنیا میں جو ہے برتھ ڈے منانے کے لیے کیکس اور اس پر کینڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے. کیک پر موجودہ کینڈلز کی تعداد عام طور پر سالگرہ منانے والے شخص کی عمر کی نمائندگی کرتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر دل میں کسی بھی خواہش کو رکھ کر جو ہے کینڈلز بجھائی جائے تو وہ خواہش یا دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر کسی کو وہ دعا پہلے ہی بتا دی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ سب ذومانی باتیں ہیں، سب کی سب جو ہے عیسائیت اور یہودیت سے نکلی ہیں، اور عیسائیت میں یہ چیز زیادہ رائج ہے. تو پھر کیک کاٹنا اسلام کے اکارڈنگ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ شکرانے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے کہیں کی بات کہیں پہ کنیکٹ کر دی ہے اور وہ غلط ہے. خدا ان چیزوں سے بچیں. آپ سیلیبریشن کر سکتی ہیں روزہ رکھ کے، دعا کر کے، نماز پڑھ کے کہ اللہ جتنی زندگی گزر گئی ہے اس میں بڑے گناہ کیے ہیں اس کو معاف کر دیں، اور آگے اپنے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کیجئے کہ آئندہ کے لیے وہ چیزیں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے.